الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سامعین محترم، دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، جس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کی علامت، پہچان اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ کی محبت کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر توحید کا اقرار ہو، دل سے بھی، زبان سے بھی، اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہو۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک تو ایمان ہے، رسالت کا اقرار کرنا۔ رسالت کا اقرار ہے یا نہیں، اس کی پہچان ہے اتباع سنت، سنت کا اتباع۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان کنتم تحبون اللہ، قل، آپ یہ اعلان کر دیجیے اگر واقعتاً تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کا اتباع کرو۔ سنت کا اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ سنت کے اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہمارے شیخ نے ایک دفعہ سنایا، دیکھیے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تسبیحات فاطمہ۔ سنت یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو۔
کہ ہر فرض نماز کے بعد دن میں 5 مرتبہ یہ پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے، اللہ کی بڑی تعریف ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا قیامت کے دن اعمال ناپنے کا جو آلہ ہے ترازو، اس کے آدھا کو بھر دے گا، اور الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دے گا۔ تو اب یہ کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد الی آخر، جس کو لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، یہ پڑھیں۔ سنت یہ ہے 33 مرتبہ پڑھیں۔ اب بندہ ایک جو ہے اس کو شوق ہوا کہ میرے پاس تو وقت بہت ہے، تو میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اب وہ روزانہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے ہر نماز میں، اور اپنے تو میں بہت خوش تھا۔ اور کبھی کبھی لوگوں سے کہتا تھا پاگل ہو کیا 33 مرتبہ پڑھتے ہو، میں تو 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اب عمل تو نیک ہے لیکن سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو خواب نظر آیا ان کو، اللہ نے تنبیہ فرمائی، خواب میں نظر آیا ایک بندہ جو ہے نا وہ آ کے منبر پہ بیٹھ گئے، وہ سارے جمع ہو جائیں، جو لوگ جو ہے نا نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھتے ہیں اس کو آج انعام ملے گا۔ اب یہ کہ سارے لوگ بیٹھ گئے جو بھی پڑھنے والے تھے، یہ بھی تھوڑا سا واسکٹ وغیرہ ٹھیک کر کے کہ مجھے تو زیادہ ملے گا، یہ تو 33 مرتبہ پڑھتے ہیں اور میں جو ہے نا کیا 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ سب کو انعامات دے دی، ان کو نہیں دی۔ اٹھ کے کہا بھائی میرا انعام کہاں ہے، کون سا انعام؟ یہ تو 33 مرتبہ پڑھتا ہوں، میں جو ہے 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ یہ انعام ان کے لیے ہے کہ جو سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، انہوں نے 33 مرتبہ کیوں مقرر کیا 33 مرتبہ پڑھو۔ وہ یہ فرما سکتے تھے 100 مرتبہ پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو خاص حکمت ہوگی۔ حدیث میں آگے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ جو ہے نا تاک یکتا ہے، پوری کائنات کا اللہ ایک اکیلا مالک ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اعمال میں تاک عدد کو پسند فرماتے ہیں، تو وہاں 33 اللہ کو پسند ہو۔ تو اب یہ کہ کہے بھائی آپ کا کوئی انعام نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے جو سنت کے اتباع کرتے ہیں 33 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو ان کو بیدار ہونے کے بعد تنبہ ہوا کہ جو بات سنت سے جتنی ثابت ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اضافہ کرنا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو کام جیسے ثابت ہے سنت کی پیروی کرنا۔ تو ہم بات کر رہے تھے دین جو ہے یہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام جو ہے نا یہ دین ہے۔ امداد الفتاویٰ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مسجد میں بیان ہو رہا، ایک بندہ بعد میں آیا، وہ تقریر کے دوران سنت پڑھنا چاہتا، کہا نہیں یہ نہیں ہے، افضل یہ ہے آپ بیان سنیں، یہ اجتماعی کام چل رہا ہے، اب اس میں یہ کام ہے، افضل یہ کہ
سنت جو کام سنت سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ والوں کو اگر اللہ کی محبت ملی ہے اتباع سنت کی بدولت۔ ایک بندہ دیکھا ہے، ہمارے استاد نے سنایا تھا کہ پیدل حج پہ جا رہا ہے، ہر 10 قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا اور بہت شہرت ہو گئی، بہت بڑے اللہ والے ہیں، پیدل حج کو جا رہے ہیں اور ہر 10 قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا۔ ایک علاقے میں پہنچے، وہاں ایک اللہ والے تھے، ان کو مریدین نے بتایا حضرت ایک ایسے بڑے بزرگ ہمارے علاقے میں پہنچے جو حج کو جا رہے ہیں، ہر 10 قدم پر 2 رکعت نماز پڑھو، اس کی زیارت پہ چلے۔ ایک جگہ راستے میں ریت پر مٹی پہ نماز پڑھی تو اس کے جو ہے نا سجدہ کے ہاتھ رکھنے کے نشانات وہاں، تو لوگوں نے بتا دیا کہ میں نے یہاں بھی کیا کی، نماز پڑھی۔ اب یہ کہ سنت یہ ہے سجدے میں کہ جناب یہ دونوں جو ہے نا انگوٹھے کے درمیان ناک رکھی جائے، اعتدال ہو، ایسے کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، ہاتھ کو آگے لے جانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ کہ رات جو ہے نا وہ پیر سے جدا ہو اور کلائی جو ہے نا زمین سے اوپر ہو اور بازو جو ہے نا پہلو سے الگ ہو، جو سجدے کا سنت طریقہ ہے۔ تو وہاں جو سجدے کے نشانات ہیں وہ سنت کے خلاف ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا ہوا کہ چلو ان کی زیارت نہیں کرتے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی زیارت کرنا تو بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ کہا یہ اللہ والا ہو نہیں سکتا، خدا کی قسم یہ اللہ والا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ عمل تو سنت، نماز سنت کے خلاف ہے، کیا اللہ والا بنے گا؟ جس بندے کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے یہ اللہ والا بن نہیں سکتا۔ تحقیق کرو، مجھے تو ان کے ایمان پر بھی شک ہے۔ اب جو ہے نا مریدین بڑے پریشان ہوئے، ہمارے شیخ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، سمجھ میں آئے کہ یہ خواہ ایک اللہ والے پر کیا کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے تو ان کے ایمان پر بھی شک ہے، ان کو اپنے بلاؤ، تحقیق کرو۔ تحقیق کی، وہ عیسائی تھا، جاسوس تھا، مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، نام دیا حج کے لیے جا رہا ہوں، اصل مقصد یہ تھا کہ علاقوں کے حالات معلوم کریں، دیکھیں یہاں لوگوں میں کیسے ایمان ہے، دین سے کتنا وابستگی، تاکہ رپورٹ بنائے۔ تو جب وہ سنت کے خلاف انہوں نے نماز پڑھی، اس سے اس عالم دین نے اندازہ لگا لیا کہ جناب یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا بننے کے لیے پہلا قدم اتباع سنت ہے، پہلا قدم اتباع سنت ہے۔ اگر بندہ متبع سنت بنا تو سمجھو کہ اس کو اللہ کی محبت مل گئی۔ محبت کے تو درجات، محبت کے بڑے درجات ہیں، بہت سے شاخیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کا پڑھنا یہ تو اعلیٰ درجہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے، مضبوط کڑا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ توحید اور رسالت کا اقرار، وہ ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق، ادنا درجہ یہ ہے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹائیں، یہ ادنا درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے درجات ہیں، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ منتہا کو پہنچ نہیں پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بارہا اللہ سے کہا اللہم ما عبدناک حق عبادتک ولا عرفناک حق معرفتک۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہم سے تو عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اسی لیے فرما گئے جناب جب اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دیا کرو، جو کلمات جو ہے نا مؤذن کہہ رہے وہ کلمات آپ بھی کہو، خاموشی اختیار کرو، اذان کا جواب دو، اور اذان کے جواب کے بعد میرے لیے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة، آگے فرما دو وبعثه مقاما محمودا، یہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کا وہ مقام جو اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود، وہ عطا فرما۔ آپ نے درخواست امت سے اور فرمایا جو اذان کا جواب دے گا اور پھر مجھ پر درود بھیجے گا، یہ دعا پڑھے گا، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے۔ تو مقامات قرب وہ بہت اس کے بڑے درجات ہیں، اس کا منتہا وبعث مقام محمود۔ آپ علیہ السلام بھی حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا آپ کو مقام ملے گا، لیکن تمنا کی مل جائے تو اتباع سنت کے بغیر آدمی کو ولایت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ دو چار اعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ جناب میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ، کہتے پہنچا ہوا سرکار، بس کہاں پہنچا؟ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جہنم میں پہنچ گیا ہو، پہنچا ہوا سرکار۔ کیوں؟ حضرت سناتے تھے صلی الحائے کو رکعتیں وانتظر الوحی، کہ دیکھ یہ جو کپڑا بننے والے جھولا ہے اس نے 2 رکعت کی نماز پڑھی، اب دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف بار بار، کیا دیکھ رہا بھائی؟ یہ دیکھ رہا ہوں میرے اوپر وہی کب آ رہی، کیونکہ میں نے جو 2 رکعت پڑھی۔ تو بعض لوگ 2 رکعت پڑھ کے سمجھتے ہیں جو ہے نا ولایت کا مقام میں طے کر لیا، اتنا بھی آسان نہیں، اتنا مشکل بھی نہیں، لیکن یہ کہ محنت جاری رکھنی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے اتباع سنت۔ کیسے اتباع سنت ہو؟ مولانا ابو الوفا یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، روزہ اضحیٰ پر حاضری کے لیے جا رہے تھے، کسی نے ان کو کہا حضرت میرا بھی وہاں سلام پہنچا دینا روزہ اضحیٰ۔ اب یہ کہ بندہ اگر وعدہ کر رہا ہے جی میں آپ کا سلام وہاں پہنچا دوں گا، تو وعدہ پورا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کہا سن لیا پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جی میں آپ کا سلام وہاں پہنچاؤں گا، اب پہنچانا جو واجب ہو۔ کسی بھی معاملے میں وعدہ کرے، ہمارے شیخ نے لکھا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے کہ جناب مثلا 6 بجے فجر کی نماز ہوگی، اب امام صاحب جو ہے نا ادھر بیٹھے باہر، دو منٹ اوپر کر دیا تو اس نے وعدہ خلافی کی۔ جب آپ نے وعدہ کیا لوگوں سے کہ 6 بجے نماز ہوگی، آپ 6:02 پر کیوں جماعت کھڑی کر رہے ہیں؟ وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے اذا وعدہ اخلف،
وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے، منافق ہے وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنا۔ اب انہوں نے اگر آپ نے کہا کہ میں آپ کا سلام وہاں پہنچا دوں گا، میں پہنچاؤں، تو مولانا ابوالوفا صاحب جو ہے نا اپنے قافلہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں جو ہے نا یاد نہیں رہا سلام پہنچانا، پھر قافلہ واپس آ رہا تھا، کچھ راستے طے کرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو فلاں سے وعدہ کیا تھا سلام پہنچانے کا، جب پہنچایا نہیں تو آپ حضرات چلے آگے، میں سلام پہنچا کے آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اب قافلہ اس زمانے میں تو قافلہ ہوتا تھا، قافلہ کے ساتھ جاتے، راستے میں ڈاکو ہوتے، چور ہوتے، بہت سارے مسائل تھے، ہوائی جہاز تو تھا نہیں، تو آپ یہ کہہ رہے کہ قدم میں جو ہے نا دوڑ دوڑ کے جاؤں گا اور دوڑ دوڑ کے واپس آؤں گا، آپ لوگ چلتے رہے۔ تو دوڑ دوڑ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں جا کے سلام عرض کیا، پھر تھک گئے تھے، وہیں جو ہے نا بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، لیٹ گئے۔ تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اندر جو یہ صفت ہے وعدہ عہد پورا کرنے کی، یہ بہت بڑی صفت ہے، میں آپ کو خطاب دوں گا، آپ ابو الوفا، وعدہ عہد پورا کرنے والے۔ تو اب یہ کہ آپ آرام کریں، جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے تو قافلہ والوں کے بیچ میں ہوں گے، سو گئے آرام سے، تو جب نیند سے بیدار ہوئے تو قافلہ والوں کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کر دیا، ان کے ہاتھ میں لپیٹ دیا، وہاں پہنچ گئے۔ ایک وفا کرنے کا سنت یہ کہ کیا کریں، وعدات کو پورا کیا، تو اتباع سنت، امام ابو الوفا کو یہ خطاب ملا، آپ ابو الوفا۔ اب جناب یہ کہ ایک اللہ والا جو ہے آخری عمر میں ہاتھ میں جانا فالج گر گئی، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا فرماتے تھے، معاوضہ، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، میں بڑھاپے کی جو ہے نا تکلیف سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان پر فالج گرا ہوا تھا، کپڑے خود نہیں پہن پا رہے تھے، آخری دن تھا بیماری کا، تو گھر والوں کو کپڑا پہنا رہے تھے، تو بار بار جو ہے نا آستین میں بائیں ہاتھ یہ ڈال دیتے، جب وہ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو کیسے کریں، پھر ان کو سمجھاتے آپ کو کپڑا پہنا رہے، نماز پڑھنی ہے، پھر جو ہے نا وہ اس کو کھینچتے، اچھا بول نہیں پاتے، زبان پر بھی فالج تھا، ہمارے زبان پہ بھی گرا ہوا تھا اور ہاتھ پہ بھی، جسم پہ بھی۔ اب جناب یہ ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے، پھر آخر میں جو ہے کیا کیا، دائیں ہاتھ پکڑ کے اندر کرنا چاہتے فوراً ایسا کر دیا، مالش اس طرف تھا نہیں، تو اللہ نے تھوڑی بہت بولنے کی بھی توفیق دے دی، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے زندگی بھر خلاف سنت لباس پہنا، تو آج آپ چاہتے ہیں میں سنت کے خلاف کیا کروں، ایسا کروں، شلوار میں دایاں پاؤں ڈالنا پہلے، پھر بایاں پاؤں، سنت ہے۔ قمیص میں کرتے میں دایاں ہاتھ پہلے داخل کرنا، بایاں ہاتھ بعد میں داخل کرنا، سنت ہے، کہا میں نے زندگی بھر کبھی اس کے خلاف نہیں کیا۔ اب جو ہے نا میری بیماری کا علاج ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ مجھے سنت کے خلاف جو ہے نا عمل کرنا مجبور کر رہے ہیں، تو انہوں نے لڑکیاتی زبان سے کہا سنت سنت، تو ولایت کا مقام حاصل ہوتا ہے اتباع سنت سے۔ جس کو جو کچھ ملا آج تک اہل اللہ کا کہنا یہی ہے، سنت کی برکت سے ملا ہے، جو دینداری ملی، جو کہ اللہ کا قرب ملا،
جو سکون ملا سب سنت، اتباع سنت کی برکت سے۔ تو اللہ یشتری الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے طرف جذب فرما لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک راستہ اللہ کی محبت کا راستہ، یہ محبت حاصل کرنے کا مجاہدہ والا راستہ ہے، جس کو میں نے 2 ہفتے پچھلے بیانات کیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جذب فرما دے، اللہ خود فرما دے یہ میرا بندہ ہے، اللہ خود فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ اس کو جذب فرما دے، اللہ محبت دے دے۔ یہ تھوڑا آسان راستہ ہے، ورنہ وہ راستہ اتباع سنت کا ہے۔ اتباع سنت کی برکت سے اللہ بہت جلد اس کو اپنا قرب کا مقام عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس سے اتنا زیادہ مجاہدہ نہیں کرواتا۔ ہمارے شیخ فرما رہے تھے، دیکھو یہ جو مسواک ہے، دیکھنے میں ایک معمولی چیز ہے، لکڑی لگل یا دانت صاف کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطہرۃ للفم، اس سے منہ صاف ہوتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے مسواک کرو۔ برش بھی مسواک کے کا مقام ہے، ثواب ہے، لیکن اصل مسواک کی سنت ہو تو ادا نہیں ہوتی۔ مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ تو اب یہ کوئی دیکھنے میں تو بہت معمولی چیز ہے، دانت ہی صاف کرنا ہے، لیکن جب بندہ صبح دانت صاف کرتے ہیں، تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے بھی دیگر امور چھوڑ کر اس سے خوشبو سونگنے کے لیے اس کے قریب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے اپنے دانت کو صاف کیا ہوا ہے، اتباع سنت۔ تو فرشتوں کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے منہ کی خوشبو سونگنے کے لیے قریب آ جاتے ہیں کہ جناب اس نے مسواک کیا، دانت صاف کیا، اور دانت صاف کر کے اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کیا خوشبودار اس کا ہے، اس کا منہ کتنا خوشبودار ہے۔ تو اسی لیے تو حدیث شریف میں آئے جو بندہ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ہے نا پاکیزہ نفس کا مالک ہے، دن بھر خوش و خرم رہے گا، حشا و بشا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے، صبح کی نماز سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے، فرما کے خبیث النفس ہے، دن بھر کسلان، دن بھر سست اور سست رہے گا، ظاہری طور پر کتنا ہی جو ہے نا حشا و بشا ہو، لیکن ایک اس کا دل پریشان ہوگا، اس کے دل میں خوشی نہیں ہوگی، خبیث النفس کسلان، یہ سست آدمی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت حاصل کرنے کا ابتدائی مقام و مرتبہ وہ اتباع سنت ہے، ہر معاملے میں اتباع سنت، اتباع سنت۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، ہر معاملے میں، ہر معاملے دائیں ہاتھ سے ادا کرنا یہ آپ کی سنت ہے۔ اب الٹے ہاتھ میں گلاس لے کر پانی پی رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کتاب اٹھا رہا ہے، بہت سارے جو کام ہیں، اور دائیں ہاتھ سے جوتے اٹھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ناک صاف کرنا اور استنجا کرنا یہ بائیں ہاتھ سے ہے، اس طرح کے جو کام، باقی جو کام وہ دائیں ہاتھ سے ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو کچھ عرض کریں گے، بس یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور آپ کی محبت حاصل ہوگی اتباع سنت کی بدولت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔